جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے سیکنڈ ایئر کلاس میں۔ ہم اس سے پہلے جو ہے مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال پڑھ چکے تھے اور آج ہم رموز اوقاف پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ رموز اوقاف کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال بڑا ایک شاندار طریقے کے ساتھ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اردو میں مستعمل امدادی افعال کون کون سے ہیں اس کی ایک نظر لسٹ دیکھ لیجئے۔ یہ 21 الفاظ ہیں جن میں سے جانا، دینا، لینا، رہنا، پڑھنا، ڈالنا، اس کے ساتھ چکنا، کرنا، لگنا، آنا، سکنا، اٹھنا، رکھنا، پانا، چاہنا، ہونا، بیٹھنا اور نکلنا۔ اس کے ساتھ سننا، سونا اور چکھنا، ٹیسٹ کرنے والا جو چکھنا، یہ 21 ایسے مصادر ہیں جو بطور امدادی افعال کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ اس سے پہلے مثالیں دیکھنے سے پہلے ہم وہ رول، وہ اشاریہ جو آپ سے پہلے بھی آپ کو گوش گزار کیا تھا، سمجھایا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، 2 افعال والا جملہ ڈھونڈنا ہے۔ یہ دراصل امتحان میں آتا کویسچن اس طرح ہے کہ ایک مصدر دیا ہوتا ہے، انورٹڈ کاماز میں آگے لکھا ہوتا ہے کہ درست امدادی فعل کی مثال بتائیں، یا درست امدادی فعل کا استعمال کی مثال بتائیں۔ تو آگے 4 جملے دیے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جملے کو جو کریکٹ ہو اس کی آپ نے شناخت کرنی ہوتی ہے، اصل جملے کی صحیح اور درست جملے کی پہچان کرنی ہوتی ہے۔ ہم امتحان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک شارٹ کٹ جو طریقہ کار ہے، ایک مختصراً اور ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت جلدی سمجھ آنے والا جو چیز ہے، وہ یہ کہ ہم نے ان 4 جملوں میں سے ایسا جملہ دیکھنا ہے جس میں 2 افعال موجود ہوں۔ پھر جس مصدر سے جملہ بنانے کو ہمیں کہا گیا ہے اس سے بنا ہوا فعل جملے کے آخر پر ہو۔ تیسری بات یہ کہ جو ہم نے 2 افعال کی بات کی ہے، ان دونوں افعال کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں یہ 3 باتیں جس جملے پر پوری آ جائیں، آپ کا وہ جواب درست ہے۔ اب مثال دیکھیے، ہونا سے بچہ بستر پر سویا ہوا ہے۔ اب یہ ہونا سے ہوا اور اس سے پہلے یہ سونا سے سویا ایک فعل دیا ہوا ہے، 2 افعال دیے ہوئے ہیں، دونوں میں فاصلہ نہیں ہے، اور جس مصدر سے ہمیں کہا گیا اس سے بنا ہوا لفظ آخر پر ہے۔ یہ تینوں باتیں اس میں سچی آتی ہیں، لہذا یہ جملہ درست ہے۔ اسی طرح یہ افسانہ میرا پڑھا ہوا ہے، اس میں ہوا اور پڑھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور پھر رکھنا سے علی نے زبردستی بٹھا رکھا ہے، رکھنا سے رکھا، بیٹھنا سے بٹھا، اور یہ رکھنا سے ہم نے جملہ بنانا تھا، یہ لاسٹ پر آ گیا اور اس سے پہلے ایک فعل موجود ہے، دونوں افعال کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، دیٹ از وائی کہ یہی جملہ درست ہے۔ عمر نے خوبصورت قلم لے رکھا ہے، اس میں لینا سے لے، رکھنا سے رکھا، اور ہم نے رکھنا سے بنانا تھا، رکھنا سے بنا ہوا لفظ آخر پر آ گیا، اس سے پہلے ایک فعل موجود ہے، دونوں افعال کے درمیان فاصلہ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ جملہ درست ہے۔ یہ بہت شارٹ کٹ طریقہ کار ہے، اس سے کبھی بھی جملہ آپ کا غلط نہیں ہوگا۔ یہ 3 طوطے کی طرح رٹ لیں، یہ اشاریہ جو دیا ہوا ہے یہ طوطے کی طرح رٹ لیں، کبھی بھی آپ کا یہ مصادر کا بطور امدادی فعل استعمال جملہ جس طرح کا مرضی ہو، لفظ یہی 21 آئیں گے، اور ان میں سے ان 3 کے حوالے سے آپ کا کبھی بھی یہ کویسچن اور اس کا کوئی پارٹ غلط نہیں ہو سکتا۔ پانا، میں یہ سوال بمشکل حل کر پایا، حل علیحدہ نہیں ہے، حل کرنا اس کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا 10th میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک مصدر مرکب ہوتا ہے اور ایک سمپل مصدر ہوتا ہے۔ مصدر مرکب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اور لفظ اس کے سابقہ میں لگا کر، سابقہ کہتے ہیں شروع میں، سابقہ میں لگا کر مصدر کا معنی پیدا کر لیا جاتا ہے۔ کرنا سے حل کرنا، ٹھیک ہے جی، تو کرنا یہ علیحدہ بھی مصدر ہے، اور حل کرنا یہ اس سے بھی علیحدہ مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو حل کر، یہ حل کرنا سے حل کر ہو گیا، اور پانا سے پایا۔ تو جس مصدر سے ہمیں جملہ بنانا تھا وہ لاسٹ پر موجود ہے، اس سے پہلے ایک فعل ہے، دونوں افعال کے درمیان فاصلہ نہیں ہے،
یہی وجہ ہے کہ یہ امدادی فعل کا درست استعمال ہے. تم نہیں جا پاؤ گے، جانا سے جا، پانا سے پاؤ. ٹھیک ہے جی. تو یہ جانا سے جا بھی آ گیا اور پانا سے پاؤ بھی آ گیا. یہ پاؤ اسی پانا سے بنایا ہم نے، یہ لاس پر موجود، اس سے پہلے ایک فعل موجود ہے. یہ اس کی درستی کی علامت ہے. یہاں تک بیٹے ہم نے پڑھ لیا تھا. آج کے لیسن کی جانب بڑھتے ہیں. رموز اوقاف حصہ اول. اور رموز سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ رموز اوقاف ہوتی کیا چیز ہے. تو دیکھیے رموز رمز کی جمع ہے، اور رمز کا مطلب ہوتا ہے اشارات، علامات، نشانات، بید، چھپی ہوئی باتیں. اوقاف وقف کی جمع بمانا ٹھہراؤ، رکنا. تو اب رموز اوقاف کیا ہوگا؟ رموز اوقاف ایسی علامات جو تحریر میں ایک جملے کو دوسرے جملے یا کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے اور ٹھہرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ایسی علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں. رموز اوقاف کون کون سے ہیں؟ آج ہم صرف 3 کا مطالعہ کریں گے. سکتہ، یہ سکتہ کی علامت دیکھیے بریکٹ میں کوما دیا ہوا ہے، کوما کو سکتہ کہتے ہیں. ایک دوسری بات کہ یہ جو اوپر والا حصہ ہے انگریزی زبان میں یہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اردو میں یہ اوپر کی طرف ہوتا ہے. اس کی پہچان ذہن میں رکھیے گا. سکتہ کی جو علامت ہے، یہ بورڈ میں الیحدہ سے سوال پوچھا جاتا ہے. کسی بھی رموز اوقاف میں نام دے کر علامت، علامت دے کر نام، ایک نام دے کر دوسرا نام، اور کوئی بھی جملہ دے کر اس میں علامت کا استعمال، یعنی بطور مثال کے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ 3-4 طرح سے اس سے سوال پوچھا جاتا ہے. سکتہ کہاں کہاں استعمال ہوگا، اور یہی استعمال ہی اس کی جو ہے تعریفیں کہلاتی ہیں. سکتہ مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دوسرا، ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آنے والے اسماء کے درمیان بھی ہوتا ہے. تیسری بات، مترادفات اور ہم رتبہ الفاظ کے جوڑوں کے درمیان یہ علامت استعمال کی جاتی ہے. اب اس کی مثالیں دیکھیے. شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پیکر صبر و استقامت تھے. شہید کربلا کے بعد آپ تھوڑا سا پاس دے رہے ہیں، رک رہے ہیں، ٹھہر رہے ہیں، یہ سکتہ ہے. شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام پیکر صبر و استقامت تھے. اب یہ جو کربلا کے بعد ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے، وہاں سکتہ کی علامت آئے گی. یہ پہلی بات، یہ جو مختصر ٹھہراؤ کے لیے اس کی یہ مثال آ گئی. آگے دیکھیے، اسلم، اکرم اور عمیر آپس میں بھائی ہیں. اس نے کہا ایک دوسرے کے بدل کے طور پر آنے والے اسماء کے درمیان. تو ہم اسلم کی جگہ اکرم اور عمیر کی جگہ اسلم، تو ان کو بدلیں تب بھی معنی درست رہ سکتا ہے، اور ایک دوسرے کی جگہ ان کو استعمال کرنے سے جملے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کے درمیان جو علامت استعمال ہوگی وہ بھی سکتہ کہلائے گی. مترادفات کی مثال دیکھیے. مترادفات کی مثال میں نے یہاں نہیں لکھی، یہ بھی ایک دوسرے کے بدل اور ہم رتبہ. مترادفات وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج و خورشید میرے دیکھے ہوئے تھے. اس طرح کا مطلب کوئی جوڑا جوڑا الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو آپس میں مترادفات ہوں، تو ان میں بھی یہی علامت استعمال کی جاتی ہے. پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں. یہ پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان، ان کے درمیان جو تھوڑا سا وقفہ آ رہا ہے، ٹھہراؤ آ رہا ہے، یہاں علامت سکتہ کی استعمال کی جائے گی. دوسری آج جو علامت ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے وقفہ. پہلی ہم نے پڑھی سکتہ، اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں وقفہ. اس کی علامت دیکھیے، یہ کوما اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ لگاتے ہیں، یہ وقفہ کی علامت تصور ہوتی ہے. سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں. طویل جملوں کے درمیان رابطہ رکھنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے.
جملوں کے مختلف حصوں پر زور دینے کے لیے، ان میں سختی پیدا کرنے کے لیے، مثلا جو کرے گا سو بھرے گا، یہ سختہ سے زیادہ ٹھہراؤ کی مثال ہے۔ جو سوئے گا سو کھوئے گا۔ ملتان، لاہور اور کراچی، ان سب سے زیادہ محبوب کون سا ہے؟ تو اس میں دیکھیے کہ ملتان، لاہور، اب ملتان کے بعد ہمارا پاس جو ہے وہ سکتے سے کہیں زیادہ ہے، اس وجہ سے یہاں علامت وقفہ کی آ رہی ہے۔ ملتان، لاہور اور کراچی، ان دونوں کے سے اور اس میں سے آپ نے بتانا کہ کون سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو طویل جملہ ہے، ان کے درمیان رابطہ رکھنے کے لیے بھی اور ان میں سے مختلف جملوں کے پر زور دینے کے لیے بھی یہی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ آج کے لیکچر کا آخری حصہ ہے، وہ ہے رابطہ کی علامت۔ یہ 2 نکات جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں، ڈبل ڈاٹس۔ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ کی علامت آتی ہے۔ کسی کے قول کو نقل کرنے کے درمیان میں، یہ دیکھیے یہ لفظ بڑے غور سے سنیے گا، کسی کے قول کو نقل کرنے کے درمیان میں، یعنی آپ اپنے الفاظ میں کسی کا قول جب نقل کر رہے ہیں تو آپ کے الفاظ اور وہ جو ہو بہو الفاظ آئیں گے ان کے درمیان رابطہ کی علامت لگانے کے بعد جب آپ اس کے الفاظ نقل کرو گے جس کے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ وابین میں آئیں گے۔ اس کی مثال نیچے آ جاتی ہے۔ سابقہ جملے سے رابطے کے لیے مثال، سچ ہے اتفاق میں برکت ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا، سچ ہے، یہ ہماری بات ہے جو تحریر لکھ رہا ہے۔ اتفاق میں برکت ہے، یہ تحریر لکھنے والے کی نہیں، یہ پہلے قوموں کا تجربہ اور نچوڑ ہے۔ یہ کہاوت، ضرب المثل، یہ پہلے سے موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ آپ کی یا میری یہ بات نہیں، یہ آپ کے اور میرے الفاظ نہیں، یہ کسی اور کے الفاظ ہیں، لیکن ہم اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے، تو ہم اس کو انورٹڈ کاماز میں نہیں لکھ رہے۔ اب نیچے دیکھیے جس کا ہمیں کنفرم ہے، ان کا قول ہے۔ کس کا قول ہے؟ کسی سمجھدار، کسی قائد کا، کسی رہنما کا، کسی لیڈر کا قول ہے۔ اب یہ جو ان کا قول ہے، یہ الفاظ ہمارے ہیں، اور کام اور کام یہ الفاظ ہمارے نہیں، یہ ہم ایز اٹ اس کے جملے لیے جس کا یہ قول ہے، اس کو ہم انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان اپنی بات اور اس بات کے درمیان رابطے کے لیے ہم یہ رابطہ کی علامت استعمال کر رہے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب دیکھیں یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس کا جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو ہم حضور کے ارشاد کو جب ایز اٹ لیں گے، اسی طرح لیں گے، ہو بہو لیں گے، تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، اپنی اور اس بات کے درمیان رابطے کو ظاہر کرنے کے لیے یہ رابطہ کی علامت کا استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، آج ہم نے سکتہ، وقفہ اور رابطہ، یہ 3 باتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اس کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کویسچن ہو تو آپ مجھے چیٹ روم میں جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ تمام احباب کے سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے جائیں گے۔